کبیر جب بھی المیر اور مہوش کو ساتھ دیکھتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، لیکن پھر خود ہی اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر المیر اور مہوش ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں تو آخر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ دونوں ویسے بھی ہم عمر ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور المیر کی شادی کی عمر بھی ہو چکی ہے، اور اگر المیر مہوش سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ مہوش میری دیکھی بھالی لڑکی ہے اور المیر کے لیے ہر لحاظ سے معقول بھی ہے، جبکہ گھر والے بھی مہوش کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن پھر کبیر کے دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ مہوش کو تو تم بھی پسند کرتے ہو، بلکہ شاید چاہنے لگے ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مہوش کا المیر بلکہ کسی بھی میل کولیگ سے بات کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن دل سے اٹھنے والی اس آواز کو کبیر خود ہی خاموش کروا دیتا ہے کہ مہوش اور میرا ایج گیپ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے اس طرح کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف کبیر کی بہن فری کی میڈیکل رپورٹس آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کبھی کنسیو نہیں کر سکتی، جبکہ اس کا شوہر شعیب دھمکی دے چکا ہے کہ اب مجبوراً مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور فری کو اس میڈیکل رپورٹ پہ بالکل یقین نہیں، اسے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ سب مسئلہ کس کے ساتھ ڈسکس کروں، تو بالآخر وہ اپنی مومانی کو کال کرتی ہے، اور جب مومانی سے ملنے جاتی ہے تو مومانی فری کے آنے کی خوشی میں گھر میں ایک گرینڈ دعوت کرتی ہے، جس میں باقی سب گھر والوں کو بھی انوائٹ کرتی ہے۔ سمیر کو بھی کال کی جاتی ہے کہ تم اور وانیہ بھی انوائٹڈ ہو، جبکہ وانیہ یہاں بھی تماشا لگانے سے باز نہیں آتی اور سمیر سے کہتی ہے کہ اگر مومانی نے دعوت کی تھی تو مجھے الگ سے انوائٹ کرنا چاہیے تھا۔ سمیر کو تو وانیہ کی یہ لاجک سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب ہم میاں بیوی ہیں تو ہم میں سے کسی ایک کو کال کر دی تو میرے خیال سے یہ کافی ہے، جبکہ وانیہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اگر مامی نے مجھے کال نہیں کی تو میں سمیر کو بھی اس دعوت پہ جانے نہیں دوں گی۔ تو عین دعوت کے موقع پہ سر درد کا ایسا بہانہ اور ڈرامہ کرتی ہے کہ سمیر بیچارہ بھی اس کے ڈرامے میں ایک دفعہ پھر آ جاتا ہے اور گھر والوں سے معذرت کر لیتا ہے کہ وانیہ کی طبیعت کی خرابی کے باعث میں اور وانیہ آپ لوگوں کو آج کی دعوت میں جوائن نہیں کر سکیں گے۔ اب وانیہ سمیر کے پیچھے پڑی ہے کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے الگ گھر لے کے دو اور اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو، جبکہ سمیر اس موٹی عقل کی وانیہ کو سمجھانے کی بارہا کوشش کر چکا ہے کہ کبیر بھائی کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پہ میرا بالکل بھی حق نہیں ہے، کیونکہ جب میرے ماں باپ مرے تھے تو ہمارے پاس صرف چند لاکھ روپے تھے، لیکن کبیر بھائی نے انہی چند لاکھ سے بزنس سٹارٹ کیا اور پھر اتنی محنت کی کہ آج وہ ملک کے نامی گرامی بزنس مین میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اگر تم اس گھر سے جانے کی بات کرتی ہو تو یاد رکھنا کہ میری تنخواہ میں ہی پھر تمہیں گزارا کرنا پڑے گا اور چھوٹے سے گھر میں رہنا ہوگا جہاں سب کام خود کرنا ہوں گے، اور کبیر بھائی جو تمہیں منتھلی خرچہ دیتے ہیں اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ اب وانیہ ہے جو ان تمام فیسلٹیز سے دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتی، لیکن گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، تو وہ کوئی ایسا چکر چلانا چاہتی ہے کہ کبیر بھائی خود ہی مجبور ہو کے سمیر اور وانیہ کو الگ کر دیں اور وانیہ جو جو شرطیں ان کے سامنے رکھے وہ سب ماننے کو تیار ہو جائیں۔ دوسری طرف سب گھر والے اب ماموں اور مامی کے گھر میں جمع ہیں، تو کبیر جو فری کے چہرے پر اداسی کے تاثرات تو دیکھ ہی چکا ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہماری بہن فری ہم سے چھپاتی ہے، لیکن اس کے اور شعیب کے تعلقات بہت اچھے نہیں چل رہے۔ تبھی فری کے ساتھ ساتھ اپنے باقی بہن بھائیوں سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھائی تم سب کے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہے، تو ایک تو تم لوگوں نے کبھی کسی سے ڈرنا نہیں، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے کبھی کوئی بات چھپانی نہیں، کیونکہ میں تو زندہ ہی تم لوگوں کی خوشی کے لیے ہوں، اور اگر میرے بہن بھائی اندر ہی اندر پریشان ہیں اور مجھ سے چھپا رہے ہیں تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو فری کہتی ہے کہ بھائی یہ بتانے والی بات نہیں، بلکہ میں جانتی ہوں، اور اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم دائم رہے۔ جبکہ المیر کہتا ہے کہ بھیا آپ کو پتہ ہے ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ہماری پرورش پہ لگا دی، لیکن اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب چونکہ سب گھر والے ایکا کر چکے تھے کہ آج کی دعوت میں کبیر کو کنونس کر کے ہی رہیں گے کہ اب اسے اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے، تبھی کبیر کے ماموں کہتے ہیں
کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اب تم بھی شادی کر لو۔ دوسری طرف مہوش کے فادر بھی یہی چاہتے ہیں کہ مہوش اب شادی کر لے، لیکن مہوش جو کبیر کو چاہتی ہے لیکن اتنا جانتی ہے کہ کبیر آسمان کا وہ چاند ہے جسے سب دیکھ تو سکتے ہیں لیکن حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر میری زندگی میں کبیر نہیں آئے گا تو میں کسی اور کے ساتھ بھی شادی نہیں کروں گی۔ تبھی اپنے فادر سے کہہ دیتی ہے کہ بابا، آج کے بعد آپ مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کریں گے کیونکہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن کبیر کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے مہوش سوچتی ہے کہ اب مجھے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، جبکہ اگلے دن جب آفس جاتی ہے تو کبیر مہوش کو آفس بلا کے پوچھ ہی لیتا ہے کہ اب آپ کے بابا کی طبیعت کیسی ہے اور ان کی طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے ہر آئے دن۔ تو مہوش کبیر سے کہہ ہی دیتی ہے، دراصل میرے بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، یہی وجہ ہے کہ بابا ٹینشن لیتے ہیں اور ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ تو کبیر مہوش کو سمجھاتا ہے کہ یہ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کی خوشی دیکھیں، آپ کے فادر کی خواہش بے جا تو نہیں ہے۔ لیکن مہوش کہتی ہے کہ سر، دراصل میرے بابا جہاں چاہتے ہیں میں وہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تو کبیر کہتا ہے، پھر اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو اپنے فادر کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو مہوش کبیر کی اس بات پہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جی سر، آپ ٹھیک سمجھے، میں کرتی ہوں کسی کو پسند، لیکن انفارچونیٹلی وہ پسند یک طرفہ ہے اور یک طرفہ پسند کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کبیر کے دل میں تو فوراً المیر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ مہوش یقیناً المیر کی ہی بات کر رہی ہوگی، اور اسی دوران میں المیر آفس میں انٹر ہوتا ہے اور مہوش کو وہاں بیٹھے دیکھ کے بہت ایکسائٹڈ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ریمائنڈر دیتا ہے کہ آپ نے مجھ سے اتنی دفعہ ڈنر ساتھ کرنے کا وعدہ کیا، آج تو آپ کو میرے ساتھ ڈنر پہ جانا ہی پڑے گا۔ مہوش بھی خوشی خوشی اس کی یہ آفر قبول کر لیتی ہے، جبکہ یہ سب دیکھ کر کبیر کا دل تو جیسے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اب سچ تو یہی ہے کہ المیر بھی مہوش کو پسند کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی ہے، اور ڈنر پہ بھی اسی لیے انوائٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے پرپوز کر سکے اور مہوش کا جواب جاننے کے بعد باقاعدہ پرپوزل اس کے گھر بھیجے۔ لیکن افسوس کہ المیر کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ ڈنر پہ جب وہ مہوش کو پرپوز کرے گا تو مہوش بڑی سہولت سے اسے انکار کر دے گی کہ آئی ایم سوری سر، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ڈنر پہ انوائٹ کرنے کی یہ وجہ ہے تو میں آپ کو پہلے ہی انکار کر دیتی، کیونکہ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اپنے بابا کو چھوڑ کے کہیں جانا چاہتی ہوں۔ المیر کو افسوس تو بہت ہوتا ہے، اداس بھی ہو جاتا ہے، لیکن سوچ لیتا ہے کہ میں مہوش کی اس نا کو ہاں میں بدل کے ہی رہوں گا۔ مہوش کا صرف یہی پرابلم ہے نا کہ وہ اپنے باپ سے دور ہونا نہیں چاہتی، تو ہم شادی کے بعد مہوش کے بابا کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ دوسری طرف فری جب گھر واپس جاتی ہے تو شعیب ایک اسٹامپ پیپر پہ اسے سائن کرنے کا کہتا ہے۔ فری حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ یہ کس چیز کا اسٹامپ پیپر ہے؟ تو شعیب کہتا ہے کہ تم اپنی خوشی اور مرضی سے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہو۔ فری کہتی ہے، لیکن نہ تو میری اس میں خوشی ہے، نہ ہی مرضی اور نہ ہی اجازت، جس پہ شعیب فری کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ بیٹے کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی ہے، اور اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گی تو میں تمہیں طلاق دے کے بھی دوسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پھر میری بیٹی عمل تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر عمل سے دوری برداشت کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اپنی ضد پہ قائم رہو، ورنہ پھر سیدھے طریقے سے اس اسٹامپ پیپر پہ سائن کر دو۔ لیکن فری جو کبیر بھائی سے سن چکی ہے کہ تم لوگوں کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تم سب کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوں، تو فری بھی اب شیر بن کے شعیب سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، دے دو طلاق، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ گھر، گاڑی اور تمہارا بزنس سب میرے بھائی کا دیا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے طلاق دیتے ہو تو کبیر بھیا یہ سب تم سے واپس لے لیں گے۔ اگر تم رہ سکتے ہو ان چیزوں کے بغیر تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ بہرحال اب انتظار اس بات کا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کبیر اور مہوش میں سے پہلے کون، کب اور کیسے اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو اس بات کا انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔